جو ولی ہوتا ہے اس میں اتنا صبر ہوتا ہے کہ وہ دوست اور دشمن دونوں کو یکساں چاہتا ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے، ولی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ وہ ناراض ہوگا تو دین کے لیے ہوگا، اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ولی کی پہچان۔ یہاں تو میاں جس کو دیکھا ولی کہہ دیا، جس کو دیکھا وہ ہے۔ چمکتے جبوں میں ولایت نہیں ہے، چمکتے دلوں میں ولایت ہے۔ میری قوم نے ولیوں کو پہچاننے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کی، پھر ہر ننگے دھڑنگے کو ولی کہہ دیا۔ ہر ننگا دھڑنگا ولی نہیں ہوتا، مجذوب الگ ہوتا ہے، ننگے دھڑنگے الگ ہوتے ہیں۔ جس کو دیکھا اس کو ولی کہہ۔ اب ولایت کا سرٹیفکیٹ ہماری عوام بانٹنے لگی ہے، حضرت پہنچو بے ولی کامل۔ ولی کامل سے تو ارے ولی ہو جائے تو بڑی چیز ہے، ولی کامل اور تو کہہ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں جیسے دلہنوں کو چھپایا جاتا ہے، قدرت ولیوں کو دلہن کی طرح چھپا کر رکھتی ہے۔ انہیں پہچاننا آسان نہیں ہے ولیوں کو۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا۔ اب تم سب کے بارے میں ولی کامل ولی کامل کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ولی ہیں؟ اتنا مذاق مت کرو دین کے ساتھ، دین کا مذاق مت اڑاؤ۔ آپ دیکھو، آپ کی محبت اور عقیدت سر آنکھوں پر، لیکن جس کے بارے میں جو کہو اتنا سوچ کر کہو کہ کل میدان محشر میں اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا۔ ہاں اللہ آپ کے گمان کی لاج رکھ لے، اللہ کسی کو ولی بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہے۔ آپ دل میں تصور کر لیں ٹھیک ہے یہ ولی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سوچیں کہ سب کسی کو ولی مان لیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ کسی پہ تھوپے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ولایت خدائی عطیہ ہے۔ اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت مشکل ہے، اگر اللہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی ولایت عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ولی نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنا؟ صرف بایزید بستامی کے مزار پر گئے اور پچھلے پیر چلتے ہوئے، الٹے پیر چلتے ہوئے ان کے مزار کے ادب میں وہ پچھلے الٹے پیر چلے، اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، بس اسی عمل پہ خدا نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ اور مرشد غوث پاک کی تو شان یہ کہ چور آیا تھا نا، چوری کرنے آیا تھا، چوری کرنے چور آیا تھا، اور وہ گٹری اٹری باندھ کر کے سامان چرا کے لے جانا چاہتا تھا۔ ایسے میں سر پہ گٹری رکھی تو اندھا ہو گیا۔ ممکن ہے کسی اندھے کو بات یہ میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن ٹھیک ہے، یہ ذوق کی بات ہے اور عقیدت کی بات ہے، اور عقیدت کی بات کرنے کی تو سب کو اجازت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے جیسی گٹری سر پہ رکھی وہ اندھا ہو گیا، پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی، پھر سر پہ رکھی اندھا ہو گیا، پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی۔ ایسی کشمکش میں تھا، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ غوث پاک سے کہ شیخ فلاں مقام پر ایک بندے کا انتقال ہو گیا جو قطب الوقت تھا، اب اس کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، کیا کریں؟ فرمایا کہ وہ جو چھپ کر کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو توبہ کرائی، نظر ڈال کر مقام ولایت اور قطبیت ایک نظر میں ڈال دی، ایک نظر میں عطا فرما دیا، عطا کر دیا۔ تو نظر سے بھی ملتی ہے ولایت، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں کہتا ہے ایک الگ بات ہے، آپ اس کو مانیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کو ولی مان لینے سے آپ کی برکت سے وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ قدرت مومنوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، مومن جس کو ولی کہنے لگ جائے پھر وہ ولی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات ہے، قدرت مومنوں کے گمان کو رد نہیں کرتی، لیکن ہم کسی کے بارے میں تھوپا نہ کریں۔